اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اذان پڑھ رہے تھے اور وہیں سے انشاءاللہ ابھی کنٹینیو کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے میرے روزمرہ کے کاموں سے، میرے مسئلوں سے، میری پریشانیوں سے۔ ہر لوگ ہر روز ہر انسان تکلیف میں، ہر انسان امتحان میں ہے، اسٹرگل میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ بھی کیا ہے کہ یہ دنیا آسان نہیں ہونے والی تھی۔ کسی کی فیملی میں ڈیتھ ہو گئی ہے، کسی کے کوئی مسئلے ہیں، پیسوں کے مسئلے ہیں، مہنگائی کتنی زیادہ ہوگی، ہر طرح کے مسئلے ہیں، اور پھر روز 5 بار ہمارے کانوں میں اذان آتی ہے اللہ بڑا ہے، اور پھر ہم کھڑے ہو کے وہی گواہی نماز میں دہرا رہے ہوتے ہیں ہر بار جب ہم کوئی بھی پوزیشن چینج کر رہے ہوتے ہیں نماز کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی محبت کے لائق نہیں ہے۔ وہ محبت جو مجھے اللہ تعالیٰ سے ہے کسی اور سے نہیں ہے، جیسی فرما برداری میں نے اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے کسی اور کی نہیں کرنی۔ اور ہم گواہی دے رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نہیں ہے مجھے ایسی محبت کسی اور سے نہیں، کہ میں ایسی فرما برداری کسی اور کی نہیں کرتا۔ ہم دعا نہیں مانگ رہے، یہاں پہ ہم جا کے دعویٰ کر رہے ہیں، پھر ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ پھر دیکھنا پڑتا ہے، اسی لیے پھر دیکھنا پڑتا ہے روز، کہ کہیں جھوٹا دعویٰ تو نہیں کر رہے کہ اللہ تعالیٰ میں۔ پھر عبادت بھی اسی کے اندر آتی ہے کہ میں آپ کی بندگی کرنے کے لیے تیار ہوں 24 گھنٹے ہر وقت، اور میں امیزڈ ہوں اور میں مرعوب ہو گیا ہوں آپ کی دنیا، آپ کی تخلیق دیکھ کے، کس قدر خوبصورتی سے، پرفیکشن سے آپ نے دنیا بنائی ہے۔ اور پھر ہم گواہی دیتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز میں ہم اتحیات کے بعد یہی گواہی دیتے ہیں نا، اور یہ بہت بڑی گواہی ہے۔ یہاں بات ختم نہیں ہوئی، یہاں سے بات شروع ہوئی ہے۔ ہمیں یہ گواہی وراثت میں مل گئی ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت وراثت میں مل گئی ہے۔ ہمیں نعت پڑھ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں تو وہ وراثت میں آ جاتے ہیں، ورنہ ہم نے زندگی نہیں پڑھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ ہمیں زندگی سے نسبت ہو۔ جب ہم بہت چھوٹے ہوتے تھے اور تب پڑھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور ان کے ابو کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور پھر امی کی ڈیتھ ہو گئی تھی 6 سال کی عمر میں، اور پھر دادا کی، اور چھوٹے ہوتے ہوئے ایک بچے کی حیثیت سے آپ کے دل کو بہت دکھ پہنچتا ہے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا آپ امیجن کر رہے ہوتے ہیں نا اس ٹائم پہ کہ اچھا ایک اکیلا بچہ کیسے رہ رہے ہوں گے اس وقت، اور پھر کسی اور کے گھر پہ رہنا ہے، پھر چاچا کے گھر پہ رہتا ہے، ابو طالب کے گھر پہ، چاہے کتنا ہی کوئی پیار کر رہا ہو، آپ کی نفسیات ہی الگ بلڈ ہوتی ہیں جب آپ کہیں اور رہ رہے ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان سے بات شروع ہوتی ہے۔ اب بنی اسرائیل میں ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جی کی جو قوم تھی، جو لوگ تھے، ان سے ایک دفعہ کیا گناہ ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہاڑ پہ گئے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے، کوہ طور پہ گئے، تو انہوں نے سونے سے ایک گائے کا بچہ بنایا، سونے سے، یعنی کہ جس طرح اسٹیچو بناتے ہیں، سونے سارا سونا پگھلا وگلا کے اسٹیچو بنایا اور اس کی عبادت شروع کر دی کہ اچھا یہ ہمیں کانسنٹریٹ کرنے میں مدد دے گا، یعنی کہ ان کا وہ یہی تھا کہ اچھا ہم عبادت تو اللہ تعالیٰ کی کر رہے ہیں لیکن ہمیں کنسنٹریشن میں مدد ملتی ہے۔ آج کل کے بت پرستی میں بھی جو پہلا شروع کا کانسیپٹ تھا وہ یہی تھا کہ اچھا ہم عبادت تو ایک اللہ کی ہی کر رہے ہیں، خدا تو کوئی ایک ہی ہے، اگر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں بھی لیتے تو خدا کوئی ایک ہی ہے، بس یہ اس کے مختلف روپ ہیں، مختلف شکلیں۔ تو انہوں نے بھی وہی بات شروع کر دی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے 70 جو تھے لیڈرز، ان کو بلایا کوہ طور کے اوپر، وہ گئے معافی مانگنے کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ صدیوں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی بشارت دے رہے ان کا، اور پہلے ان سے غصہ ہے کہ کیا کیا ہے، اور ہم پڑھ لیتے ہیں وہ والی آیت تاکہ تھوڑی سی بات کلیئر ہو جائے، اور کہ وہاں کون سے وقت پہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا یا ان پہ ایمان کا تقاضا کیا بتائیں، کہ ہم نے کہہ تو دیا ہے کہ ایمان ہے، میں گواہی دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے لوگوں کو کس بات کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام لوگوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہمارے لیے اس دنیا کی بھلائی بھی لکھ دیجئے اور آخرت کی بھی، ہم نے آپ کی طرف رجوع کر لیا۔ جواب میں ارشاد ہوا، اب اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، مگر میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اور اسے میں ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور میری آیات پر ایمان لائیں گے۔ اب اس کے بعد اب وہی کن لوگوں کو معاف کروں گا؟ بس آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس پیغمبر نبی امی کی پیروی کرتے ہیں۔ امی ان لیٹرڈ، somebody who doesn't know how to read and write، کہ آپ جب پیدا ہوتے ہیں جتنے ان پڑھ، جتنا پڑھنے لکھنے سے نا آشنا آپ اس وقت ہوتے ہیں کہ آپ اپنی بڑی عمر میں بھی اتنے ہی نا آشنا ہیں، آپ کو لیٹرز نہیں پتا، آپ کو پڑھنا نہیں آتا، کچھ بھی ریڈنگ نہیں آتی، لکھنا نہیں آتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی جو ان کو کوالٹی بتائی ہے کہ وہ ایک نبی ہوں گے، نبی امی ہوں گے، ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہوگا۔ اس وقت بنی اسرائیل کا سب سے بڑا کرٹیسزم یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کہ ہم تو وہ بڑے
علم والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اولو الاحبار کہتے ہیں، ایسے لوگ جن کے ہاتھ ہر وقت سیاہی میں ڈوبے رہتے ہیں، واقعی میں علم تھا ان کے پاس، لیکن انہوں نے پھر اس علم کے ساتھ کیا کیا ہے وہ پھر ہم کسی اور دن انشاءاللہ جب بنی اسرائیل کی ڈسکشن کریں گے تب کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، جن کا ذکر انہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، بدی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے۔ اتنی سی بات بھی اگر ہم مسلمانوں کو سمجھ آ جائے نا، جب ہم بچوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ نہیں کرو اور یہ کرو، اور یا اب کسی کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ جب ایک ٹائم تک کہ ہر چیز ہی حرام 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 کی لسٹ بنا دی فقہا نے، اور جب ان سے کوئی بیٹھ کے پوچھے کہ نہیں یہ چیز حرام تو نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ حرام تو نہیں ہے لیکن اٹ لیڈس ٹو سم تھنگ بیڈ، تو ہم نے اسی کو حرام کر دیا، تصویر بنانا حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ تو آپ نے لوگوں کو ریسٹرکٹ کر دیا، لوگ اسلام سے اتنا دور کر دیا کہ اچھا یہاں پہ تو اسلام کا مطلب آپ ہنس کھیل نہیں سکتے، آپ انجوائے نہیں کر سکتے، اور پھر بس سختی ہی سختی ہے، آپ داڑھی کتنی لمبی ہے اور پانچا کتنا اوپر ہے، اور ہر وہ سارے سوال ایڈ کر دیے آپ نے، جو بنی اسرائیل کا بھی سارا مسئلہ تھا کہ انہوں نے اپنے اوپر مذہب کو بہت سخت کر لیا تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر، جس طرح ہم ابھی دیکھتے ہیں، ابھی جیسے میں کل ہی سن رہی تھی کہ اچھا سورہ بقرہ کے بیان میں کہ ابھی جیسے ہم بتاتے ہیں اچھا ظہر کی کتنی رکھتے ہیں، 12 رکھتے ہیں، اب وہ 12 رکھتے ہیں، آپ بتائیں پوری دنیا کو سنتیں ضروری ہیں، لیکن اگر کوئی انسان پڑھ ہی نہیں رہا نماز، اور اس کو اگر آپ اس کو بتا دو کہ 4 رکھتے ہیں فرض ہیں، 4 رکھتے ہیں، اگر آپ نے نہیں پڑھی تو آپ گناہ میں شامل ہو رہے ہیں، اگر آپ سنتیں بعد میں آہستہ آہستہ ڈیولپ کرنا شروع کر دیں گے تو کوئی بات نہیں۔ ابھی ہمارے خاندان میں کتنے ہی لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، آئی ایم دا لاسٹ ون ٹو پرے ان مائی فیملی اسٹارٹ پریئنگ، کیوں؟ کیونکہ ہم نے اسلام کو بڑا سخت کر کے لوگوں کے آگے پیش کر دیا ہے، جو جب پہلے دن ہم نے کیا تھا کہ ایک ہے فرائض اور پھر اس کے بعد آتے ہیں سنت اور اچھے اعمال، جب ہم ان دونوں کو مکس کر دیتے ہیں تب اسلام سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرائض کی پوچھ گچھ کرنی ہے کہ فرض ادا کیا ہے یا نہیں کیا، ظہر کی 4 رکعتیں پڑھی ہیں یا نہیں پڑھی، 12 پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، ان کا سوال نہیں ہونے والا، وہ 12 انہوں نے اس لیے ایڈ کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک پڑھتے تھے، سنت ہے، سنت پہ عمل کرنا ضروری ہے، لیکن سنت سے پہلے آپ فرض عمل کر لیں، سنتیں اور کتنی ساری ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں سے کس طرح بیہیو کرتے تھے، ساری زندگی ان کی کس اسٹرگل کے اندر گزری ہے، وہاں سب کوئی دھیان ہی نہیں ہے، انہوں نے ساری زندگی اپنی اسٹرگل میں گزاری ہے کہ اچھا اسلام کی دعوت دیتے ہوئے، لوگوں اسٹرگل کرتے ہوئے، کہ لوگوں کو اچھائی کا درس دیتے ہوئے، کہ جو غزوہ احد کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی ہو گئے تھے، حضرت حمزہ ان کے جو چچا تھے، سب سے پیارے چچا، ان سے بہت محبت تھی، وہ بھی زخمی ہو گئے تھے، شہید ہو گئے تھے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان سے کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جن لوگوں کی غلطی تھی، جن 10-12 لوگوں کی غلطی تھی، ان سے جا کے اپنے پیار سے بات کرنی ہے، ان کے لیے دعا کرنی ہے، اور انہوں نے کی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود زخمی تھے اور پھر بھی ان لوگوں سے اتنا ہی پیار سے بات کی، تب جب غصہ بنتا بھی ہے، پوری اسلام کو نقصان پہنچے ہے، پوری جنگ ہار گئے ہیں، اور کفار جاتے ہوئے کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں اس لیے ہم جیت گئے، تو اسلام کو نقصان پہنچے ان لوگوں کی غلطی کی وجہ سے، لیکن جب غصہ بنتا ہے تب بھی نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ٹائم کیا بولا تھا، اگر آپ نے ابھی ان پہ غصہ کیا تو یہ آپ کے پاس سے اس طرح بکھر جائیں گے جیسے کانچ ٹوٹے اور کانچ بکھر جاتا ہے، اب آپ اس کو واپس نہیں جوڑ سکتے، ایسے بکھر جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساری زندگی گزاری ہے، دیکھا ہے ان کو پیار سے بات کرتے ہوئے، محبت سے، ان کی سیرت دیکھی ہے، دیکھا ہے کہ ان سے زیادہ اچھا اخلاق کسی کا نہیں، تب جب لوگوں کی غلطی بنتی ہے، تب جب ان پہ غصہ کیا جانا چاہیے، تب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے جا کے پیار سے بات کیجیے گا، تو وہ والی سیرت کدھر گئی ہے؟ اگر ہم نے صرف 4 ظہر کی سنتیں اور داڑھی اور وہ سب ضروری ہے، بہت ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کیا کوئی اور چیز بھی زیادہ ضروری ہے، کہ ہم نے ایسا تو نہیں ہے کہ ابھی میں اگزامپل پڑھ رہی تھی، یہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی بک ہے جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں سے آگے کہا تھا کہ تم نے مچھر چھاننے شروع کر دیے ہیں اور اونٹ نگلنے لگ گئے، یعنی کہ آپ کچھ کھا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مچھر نہ آ جائے، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کا دھیان رکھ رہے ہیں کہ آپ نے ہر چھوٹی مسواک کرنا بہت ضروری ہے، اور 70 شہیدوں کو ثواب ہے۔ جب میں مدرسے میں پڑھتی تھی، ہر روز شام کو ایک عصر کے بعد حلقہ بیٹھتا تھا، اور دا اونلی کوسچن واز مسواک کی ہے یا نہیں کی، تہجد پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، دونوں چیزیں مینڈیٹری تو نہیں ہے، فرض تو نہیں ہے، اس سے پہلے کچھ اور بھی بتا دیں، مسواک 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 سب چیزیں ضروری ہیں، لیکن دیکھنا پڑے گا کون کتنا ضروری ہے، ہم نے کچھ چیزیں پکڑ کے باقی سب کچھ چھوڑ تو نہیں دیا، اور وہی وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اونٹ کو نگلنا شروع کر دیا، کہ بڑی بڑی جو چیزیں ہیں بس ان پہ دھیان ہی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے ہیں، اور وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ پہلے اس بارے میں بنی اسرائیل کی پوری سٹوری سناتے ہیں ہمیں، کیوں سناتے ہیں؟ کیونکہ اب ہم ایک امت ہے، مسلمان امت، اس ٹائم کی وہ مسلمان امت تھے کہ ہم بہت چانسز ہیں کہ ہم ان کی طرح ان کے والی غلطیاں دہرانے نہ شروع ہو جائیں، اور ان کی کیا غلطیاں تھیں؟ ایک،
کہ جو علماء ہوں گے ان کو پتا ہوگا کتاب کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، عام انسان کو کچھ علم نہیں ہے، اور وہی ہمارے ساتھ ہو گئے جو وہ مذہب میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں قانون بہت سخت کر دیں گے لوگوں کے لیے کہ دین پہ عمل کرنا ہی مشکل ہو جائے گا۔ ابھی ابو اس نے اسٹوری سنا تھے، میں نے خود تو نہیں سنی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی انسان آیا اور کہا کہ فلاں جو مسجد میں مولوی ہیں وہ بہت لمبی قرات کرتے ہیں، اور آپ وسلم نے ان کو بلا کے منع کیا کہ لوگوں کے لیے دین سخت نہ کرو۔ ابھی جب مولانا طارق مل صاحب بھی اس دن بتا رہے تھے کہ فجر کی 2 فرض ہیں، ظہر کے 4 فرض ہیں، کہ آپ فرائض تو پڑھنا شروع کریں۔ جو لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں ان کو بتا ہی نہیں رہا کوئی، کہیں کوئی لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ ہم سنت کے خلاف ہیں، خدا نہ خاصا کون منع کر رہے ہیں، لیکن ایک طریقہ ہے نا بلڈ کرنے کا، چیزیں بلڈ کرنے کا۔ سو اگر آپ فرض اور سنت کو برابر کر دیں گے تو پھر مشکل کر رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے چیزیں۔ اگر آپ کی محبت وہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اب آپ سنتوں پہ عمل کر سکتے ہیں، اب آپ ظہر کی 12 اور عشاء کی 17 یا 12 پڑھ سکتے ہیں تو آپ پڑھیں، لیکن ہر کسی کو یہ تو نہ بتائیں کہ پوری کی پوری 12 فرض ہیں۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ان سارے چیزوں سے آزاد کرنے آئے ہیں۔ وہ جو پریکٹسز ہماری سوسائٹی کا حصہ اس ٹائم بھی بن گئی تھی، آج بھی بن گئی ہیں، ان سے آزاد کروانے آئے ہیں کہ اگر سود حرام ہے تو پھر نہ لیں، ورنہ پھر یہی حال ہوگا جو پاکستان کا ہوگا۔ شادی کے جو طریقے ہم نے اپنائے میں 10 لاکھ روپے کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ شادی کر ہی نہیں سکتا آج کل کے ٹائم پہ، کیونکہ ٹریڈیشن ایسی ہے، رسم ایسی ہے، حالانکہ مذہب میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر سب سے مین پارٹ جو ہم نے کرنا تھا ابھی تو وہاں پہنچے ہی نہیں ہے، اور وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ لہٰذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں گے، اب جہاں سے ہمارا پارٹ شروع ہونا تھا، جو ایمان لائیں گے اب ان کے لیے کیا کیا ضروری ہے، اور اس کی حمایت اور نصرت کریں گے، مدد کریں گے۔ ایمان عزت و تکریم، دا ورڈ ان عربک از وعزروہ، اور وہ ان کی عزت و تکریم کرتے ہیں، اور عزروہ میں مدد بھی آتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میری مدد کیسے چاہیے، اور ہم میں سے ہر انسان کی چاہیے، کیسے چاہیے؟ کیا مشن تھا ان کا؟ رسول تھے نا، ہم جب گواہی دیتے ہیں ہم یہی کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو اب میری، ہر انسان کی جس نے کلمہ پڑھ لیا، اس کی ذمہ داری ہے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول بن جائیں، اور پھر ہم ان کی مدد کریں اس میسج میں جو انہوں نے پوری دنیا تک پہنچانا تھا۔ کافۃ للناس، پورے انسانوں تک میسج پہنچنا تھا، نہیں پہنچا، عرب تک پہنچا ہے، اور اب آگے آگے لوگوں کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آگے پہنچائیں، ہم مدد کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ میں ایمان تو لے آیا ہوں، کیا میں مدد کر رہا ہوں؟ اگر ابھی تک نہیں کی تو کوئی بات نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن پاک 40 سال کی عمر میں نازل ہونا شروع ہوا تھا۔ اگر ہماری عمر ابھی 30 35 25 20 پہنچ گئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر 50 بھی ہو گئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب شروع ہو سکتی ہے۔ وہ ناصرہ، اور مدد کریں جنگ کے حالات میں، بڑی بڑی جب مدد چاہیے ہوتی ہے، نصرت چاہیے ہوتی ہے، تب مدد کریں۔ واتبعوا، اور جو فالو کرتے ہیں نور الذی انزل معہ، اس نور کو جو اس رسول کے ساتھ بھیجا گیا ہوگا۔ وہ نور کیا ہے؟ قرآن پاک ہے۔ تو یہ 4 کنڈیشنز اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اس ٹائم کے یہودیوں کو بتا رہے ہیں کہ ایک رسول آنے والے ہیں، اور ان کے ایمان لانے والوں کے لیے یہ 4 کنڈیشنز ہیں، اور پھر وہ لوگ ہوں گے جو کامیاب ہوں گے۔ صرف ایمان اکیلا کافی نہیں ہے، اگلی 3 کنڈیشنز کیا ہم پوری کر رہے ہیں یا نہیں، ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ وَعَزَّرُوهُ، ان کی مدد کریں، وَنَصَرُوهُ، اور مدد کس سنس میں؟ مدد رسول اللہ، سورہ صف کی آخری آیت ہے کہ اے ایمان والو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے پوچھ رہے تھے کہ اللہ کے کام میں کون میرا مددگار ہے، اور لوگوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ تو آپ اللہ کے مددگار کیا کیسے کرتے ہیں؟ آپ رسول کی مدد کیسے کرتے ہیں؟ اللہ کا دین لوگوں تک پہنچا کے۔ اللہ تعالیٰ جب دین آسان ہو جاتا ہے نا، جب ایک معاشرے میں اللہ کا دین ہی نافذ ہوتا ہے، پھر اسلام پہ عمل کرنا مشکل نہیں ہوتا۔ اگر اس وقت پاکستان میں سچ میں اسلامی نظام ہوتا تو لوگ بھوکے نہ مر رہے ہوتے، بھوک سے لوگوں کو اغوا کرنے کی ضرورت نہ پڑ رہی تھی۔ ابھی مجھے ٹیچر بتا رہی تھی پیپلز کالونی میں کوئی بچہ اغوا کر رہے تھے، اس کی امی نے اس کو نہیں چھوڑا، امی ساتھ ہی تھی، اور وہ بچے کو چاقو مار کے چلے گئے، مار کے چلے گئے۔ تو اس حد تک کیسے پہنچ گئے ہیں ہم کہ ایک انسان کے پاس اربوں ڈالر ہیں جو رشوت سے کمائے ہوئے ہیں، اور دوسرا انسان سڑک پہ بارش میں ٹھنڈ میں بھوکا سو رہا ہے۔ تو جب دین، اور پھر ایسا کیسے ہے کہ جمعے کی نماز میں لوگ خطبے کے بعد پہنچتے ہیں، کہ مولوی نے ان کو کتنا کیوں کوئی کام کی بات نہیں ہو رہی تھی اتنے سالوں سے کہ کوئی لوگوں نے جا کے سننا ہی بند کر دیا، کہ ایک مولوی مجھے بتا رہا ہے کہ فلاں دوسری مسجد والا کیوں غلط ہے۔ صحیح بات بتانے میں کیا حرج ہے؟ تو مدد چاہیے۔ مدد کس کام میں چاہیے؟ اللہ کا پیغام آگے پہنچانے میں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں بھی یہی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے، اور ان سے خوش ہو، یا کچھ اس طرح کے ورڈز ہیں کہ جو ابھی میری بات سنیں اور اس کو یاد رکھیں اور آگے پہنچائیں، کیونکہ آپ پریشان تھے، اور انہوں نے آپ نے کہا بھی تھا ہو سکتا ہے میں آج کے بعد آپ سے اس جگہ پہ نہ ملوں، کہ اتنی بڑی امت کی جو ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر اتنا بڑا بوجھ ہے کہ یہ آپ کی جان لے لے گا۔ تو ہم نے پھر اس ذمہ داری میں سے کتنا حصہ شیئر کیا ہے؟ کیا صرف نعتیں پڑھ کے یا صرف درود پڑھ کے کافی ہوگی یہ بات؟
ابھی ڈاکٹر اسرار احمد یہ ایک ایگزامپل دے رہے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں لڑ رہے تھے اور حملے ہو رہے ہیں اور زخم آ گئے ہیں جس میں دانت بھی شہید ہوئے ہیں اور سب کچھ، جہاں پہ یہ خبر بھی اڑ گئی تھی ایک ٹائم پہ کیونکہ آپ بے ہوش ہو گئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا نخواستہ انتقال کر گئے ہیں، اور اس ٹائم پہ کوئی اپنے گھر پہ مسلمان بیٹھا ہو اور وہ دعائیں کر رہا ہو اور تسبیحات پڑھ رہا ہو اور نعتیں پڑھ رہا ہو اور کہے کہ مجھے بڑی محبت ہے، تو پھر اس کی محبت کو تھوڑا اس کو بیٹھ کے جج کرنا پڑے گا کہ یہ کیسی محبت ہے کہ میں جا کے ان کی مدد ہی نہیں کر پا رہا۔ تو محبت صرف کہنے سے نہیں ہوگا، شہادت صرف بولنے سے نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے قرآن پاک ہمیں ایکسپلین کرے گا ایمان کا مطلب کیا ہے، عزت و تکریم، مدد، اور پھر اس نور کی، اس کتاب کی پیروی جو ان کے ساتھ آئی ہے۔ تو سیرت اور قرآن کو ہم کبھی بھی الگ نہیں کر سکتے۔ اگر قرآن پاک سیرت کے بغیر پڑھیں گے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بغیر پڑھیں گے تو سمجھ ہی نہیں آ سکتا۔ بہت سارے ایسے ایونٹس ہیں کہ پھر ٹیررزم جیسے وہ واقعات پیدا ہو جاتے ہیں کہ اچھا مسلمان ٹیررسٹ ہیں کیونکہ انہوں نے قرآن کو اور سیرت کو ساتھ ساتھ رکھ کے سمجھا نہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا جو حق ہے وہ ادا کر سکیں، صرف زبانی کلامی باتیں نہ کریں کہ اچھا ہمیں بڑی محبت ہے اور ہم جان دے دیں گے، جان دے دیں گے لیکن بیٹھ کے پڑھیں گے نہیں۔ درود شریف پڑھنا ضروری ہے، مطلب بھی پتا ہو کہ میں کیوں پڑھ رہا ہوں۔ جب آپ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں نا کہ اچھا اللہ تعالیٰ میں نے لوگوں کو یہ بات بتانی ہے، اور پھر آپ کو یاد آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو لوگوں کے پاس جانا پڑا تھا، پھر جب آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں تب محبت بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی ہی جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ تو اللہ کرے کہ ہم روز جو گواہی دیتے ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ سچی ہو جائے، روز ہمارا ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، اللہ تعالیٰ پہ بڑھتا جائے، اور ہم ہر دن ان کی تھوڑی زیادہ مدد کر سکیں ان کے کام میں، کہ اللہ تعالیٰ کو اب کسی کو وہ تھاٹ نہ آئے کہ اچھا اللہ کو مدد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب غزوہ احزاب میں بھی فرشتوں کے ذریعے آخر میں کام ہو جاتا ہے، پہلے انسان نے کوشش کرنی ہوتی ہے۔ بدر میں پہلے 300 مسلمان پہنچا تھا، پھر اللہ کی مدد آئی تھی۔ ابھی ہم نے تھوڑا تھوڑا کام کرنا شروع کر دیا، اوپر سے بعد میں مدد اللہ تعالیٰ کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے کام کھول دینے۔ ہماری مدد کیا، ہمارا کام کیا ہو سکتا ہے، ہم بات کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے دل کھولنے۔ نہ میرے بولنے سے کچھ ہوگا، نہ کسی کے سننے سے کچھ ہوگا، نیتوں کا فرق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دل کھولنے۔ تو اللہ کرے کہ ہم جو روز گواہی دیتے ہیں وہ سچی گواہی ہو جائے، قیامت والے دن کے خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ ہم سے وہ نہ کہہ دیں کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں، خدا نہ خواستہ۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہماری زندگی کا حصہ بن جائے، کہ کبھی ہم سوچیں نا کہ اچھا اس سچویشن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو کیا کرتے، ہے نا؟ تو پھر جو اصل محبت ہے، جو اصل تعلق ہے وہ پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔